تو کوئی کویشچن ہو میرا بھائی تو آپ کر سکتے ہیں، بالکل انمیوٹ کر لیں، ڈاکٹر صاحب سے کویشچن کر لیں. کوئی ریلیونٹ کویشچن ہو تو اس کو پریورٹی دیں، اور کوئی جنرل کویشچن کرنا ہو تو وہ بعد میں کر لیں. تو کون ہے؟ میرے خیال میں ساجد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے بس ایک چیز کلیئر کرانی تھی. ڈاکٹر صاحب سے مختلف بیان میں یہ چیز سنی ہے اور کافی کلیئر بھی ہوئی ہے، لیکن آج میرے ذہن میں بس اس حوالے سے یہ بات آئی کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بھئی انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور انسان کے اوپر بار بھی اللہ تعالی نے اتنا ہی ڈالا ہے جتنے کا وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا اس کو مطلب اٹھا سکتا ہے وہ. ہاں اٹھا سکتا ہے، اور نتیجے کا ذمہ داری اس کی نہیں ہے. تو یہ تو بات پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اوپر جاتی ہے کہ کیونکہ جو بھی کام ہونا ہے وہ ہوتا تو اسی کے حکم سے ہے. بالکل. تو اگر انسان کوشش کرتا بھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوشش کے نتیجے میں ہوگا، وہ ہوگا اللہ کے حکم سے ہی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی توفیق ہے کہ اس نے کوشش کرنے کی انسان کو توفیق دی، اور اس نے کوشش کر لی، اور باقی وہی والی بات ہے کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کے مطلب حکم سے ہوگا جو بھی ہوگا، اور نتیجہ جتنا بھی نکلے گا اچھا یا برا یا جتنا بڑا. تو میرے ذہن میں بس یہ آپ کے آج کے بیان میں یہ بات تھوڑی سی اور وہ پختگی کی طرف گئی کہ یہ بھی واقعی اللہ تعالیٰ کے اسی بڑائی کی طرف جانے والی بات ہے کہ آدمی کو یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کے حکم سے ہوا ہے، میری کوشش سے نہیں ہوا ہے. مطلب دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے عاجزی. مطلب انسان جو ہے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ یہ کہے کہ بھائی دیکھیے آپ، میں نہیں کر سکا، اتنا کرنا چاہیے تھا، یہ عاجزی ہے. اور ایک ہے آدمی کا، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دینا. مطلب ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب علمی اب یہ مطلب یہ کہ آپ مجھ سے دین کی خدمت کا کام کرانا چاہ رہے ہیں. آج کے زمانے میں علمیہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پر ہیں، اور ساری طاقتیں حاوی ہیں، اور کہاں ہماری کوششوں سے کوئی فرق پڑے گا، تو میں تو ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بڑی خوبصورت حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ استعین باللہ ولا تعجز. حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ نے ایک وصیت کی اور یہ کہا کہ تم اللہ کی مدد سے پوری مدد جتنی تم لے کے کر سکتے ہو کر گزرو، اور بے بس مت بن جاؤ، ہتھیار مت ڈال دو. اور اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ مل کے نہیں رہے گا، تمہیں مل کے نہیں، کوئی دلوا بھی دے تب بھی نہیں ہوگا. تو یہ گویا اس کے اندر آپ دیکھیے پوری کوشش کا پازیٹیو، نیگیٹو اور مایوسی اور غیر مایوسی اور اس کے درمیان میں جو بیلنس ہے، وہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر خاصی کھل کے آ جاتی ہیں اس میں، اور بیلنس بن جاتا ہے ان میں. جی کوئی اور کویشچن؟ جی مجھے اجازت ہے. جی طاہر بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ مجھے آپ کے پہلے بھی مسجد میں بھی جو ہمارے سیشن آپ کے ہوتے تھے اس میں بھی مجھے کانسیپٹ کلیئر ہے. میں تھوڑا سا فردر اس کو کوشچن کو کرنا چاہتا ہوں تاکہ باقیوں کو بھی اس کی کلیئرٹی آئے، اور کوئی میری اگر کمی رہ گئی ہو تو اس میں مجھے امپرومنٹ مل جائے. جو بات آپ نے کی ہے کہ جو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس کی اپروول یا اجازت سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تقدیر، مقدر، یہ سب چیزیں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو تھوڑا سا کلیئرٹی کر دیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا فارمیٹ ہی اکاؤنٹیبلٹی والا ہے. اللہ پاک نے ہمیں کچھ ول دی ہے، پاور دی ہے، اور اس کے بعد ہمیں دنیا میں ایک فارمیٹ کے اوپر بھیجا ہے، اور ہم سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، یوم حساب ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی. تو بہت سے لوگوں میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ جب سب چیزیں طے ہیں، ہر چیز ہونے والی ہے، تو اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ ہم نے ایفرٹ بھی کی، عمل صالح کی طرف بھی موو کیے، محنت بھی کی، لیکن پتہ یہ چلا کہ جی ہونا تو وہی تھا جو اللہ نے کیا. تو یہ تھوڑا سا ذرا سا اس میں کنفیوژن بہت لوگوں کو رہتا ہے. میں اپنے کانسیپٹ سے تو کرتا ہوں کلیئر لوگوں کو، لیکن آپ پلیز تھوڑی سی اس پہ اور روشنی ڈالیں. کون آ رہا تھا؟ جی ہاں، نہیں، اصل میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزوں میں ہمارے ہاں کنفیوژن جو ہے وہ جتنا ہم، یعنی مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے اور علم کی مختلف سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں بجائے کنفیوژن دور ہونے کے اور بڑھتا جا رہا ہے. جی
یعنی یہ ایک عجیب بات ہے اس وقت کہ ہمارے، اگر آپ آج سے 40-50 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں تو ہمارے جو والدین ہوتے تھے یا والدین سے اور ہمارے دادا وغیرہ، علم کے لحاظ سے ہو سکتا ہے آج کے مقابلے میں ان کے پاس 10% ہوگا علم ان کا، لیکن عمل کے لحاظ سے ان میں جتنی مضبوطی اور جتنی جانداری تھی اور جتنا ان کے اندر استقامت تھی وہ آج ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی اگر فرض کی میرے دادا تھے، ان کو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ طے تھا کہ فجر کے بعد وہ قرآن پڑھیں گے، کچھ بھی ہو جائے، اور اٹک اٹک کے بڑی مشکل سے لیکن پڑھیں گے ضرور، کوئی سوال نہیں کہ اس میں وہ چھوٹ جائے. تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایک زمانے میں ہمارے یہاں یہ کیفیت تھی کہ تھوڑے علم سے ہم کو بہت فائدہ ہو رہا تھا، اور آج کے زمانے میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سا علم جو ہے وہ ہمارے لیے بجائے اس کو ایک صحیح راہ بنانے کے انتشار کی کیفیت پیدا کر رہا ہے. تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ چونکہ ہم خود یکسو نہیں ہو پا رہے، اور ہمارے ذہن میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی ذرا سی شاپ اراؤنڈ کر کے کوئی اور سے ایسی رائے مل جائے جو ہماری رائے کے مطابق ہو جائے، کچھ ہمیں سے گنجائش نکال آئے، تو پھر ہم وہ اسی طرح کے مطلب کلپس وغیرہ میں اور اس میں جاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو علم جو ہے وہ تو سیدھا سیدھا، جیسے حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ حلال تو واضح ہے، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتا نا. کنفیوژن تو صرف گرے ایریا میں ہوتا ہے، جو شبہات کی چیزیں ہوتی ہیں. باقی جو بحیت باتیں ہیں وہ تو واضح ہیں. اب اس میں آپ کیا کریں، مطلب کوئی آج نیا فقہ آئے گی جو کہے گی کہ نہیں صاحب نمازیں 3 پڑھ لیتے ہیں 5 کی بجائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو وہی ہے. تو اس میں یعنی ہمیں اس کو یعنی اچھا، پھر اس پر ایک اور چیز ہوتی ہے جو آج کل نئی آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ڈیبیٹ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. یعنی بحث کرنا اور ایک مسئلے کو اٹھانا، نقطے کو بار بار دہرانا اور دوسرے سے کرنا. تو ڈیبیٹ سے انکار نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ڈیبیٹ سے انجام میں نہیں پہنچ پاتے، یعنی بجائے اس کے کچھ کنکلوڈ ہو اس میں، وہ نہیں ہو پاتا. تیسری چیز جو ایک اور ہوئی جو آپ محسوس کریں گے معاشرے میں، کہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے کی تو ہر برائی پہ نظر رکھیں گے، لیکن اپنے لیے اس کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے. مطلب اگر فرض کیجیے کہ کوئی دوا ہے آپ لائے ہیں، تو دوا تو آپ کے لیے ہوگی نا. مطلب آپ دوسرے کو 10 دفعہ دوا کی اچھائی بیان کیجیے، لیکن آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمارے ہاں جو ہو یہ رہا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو کوئی حکم سمجھتے ہمارے لیے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا تھا اور اسی کے نتیجے میں ایک یعنی فائدہ ہوتا تھا. اچھا، اب اس کے بعد ایک چیز اور آج کل ہو گئی، وہ یہ کہ ہمارے پاس چونکہ اسلام بڑا کٹا پٹا سا ہو گیا ہے، مسلمانوں کی زندگی بڑی کمزور سی ہو گئی ہے، تو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ تو کام نہیں کر رہا، اب دوسرا طریقہ آزما لیتے ہیں، تیسرا طریقہ آزما لیتے ہیں. تو اس میں چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہراؤں کے ساتھ والی بات ہو جاتی ہے. تو اس میں اصل میں جو بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم کم سے کم چند چیزوں پہ تو یقیناً متفق ہو جائیں، یکسو ہو جائیں کہ یہ کام تو بس ہمارے ذمے ہے، ہم کریں گے، چاہے دنیا ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہمارا حالات ہو یا نہ ہو. اب اس کے بعد باقی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی ایسی شبے کی بات ہے، آپ شبے سے بچ جائیں، سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بچتے تو کم سے کم شبے سے حرام تک نہ جائیں. مطلب جیسے اس میں ہوتا ہے کہ آدمی بعض دفعہ شبہات میں پڑھتے ہیں، یہاں کی زندگی میں خاصی چیزیں ایسی ہیں، تو اس میں کم سے کم یہ تصور تو ہمارے ذہن میں تازہ رہے کہ بھائی اس کے آگے کا درجہ جو ہے غلط بات کا ہے، گناہ کا ہے، یعنی یہ ذہن میں تو ہمارے رہے. یعنی کبھی کبھی میں جیسے بچوں کے معاملے میں ہوتا ہے اور بھی ہمارے نوجوانوں کے معاملے ہوتا ہے کہ بھائی کم سے کم اتنا تصور تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو کام میں نے کیا ایک گناہ ہے. تو گناہ کا تصور ہونا بھی ایک قسم کی نیکی کی طرف واپسی کا راستہ کھولتا ہے. لیکن اگر ہم جسٹیفائی کرنے لگیں برائی کو، اور ہم کہیں بھائی آج کے زمانے تو ایسے ہی ہوتا ہے، یا آج کے زمانے کا تو طریقہ یہی ہے، تو یہ یہاں سے پھر پھسلن کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم ڈھلاؤں کی طرف. تو کہنے کا میرا مطلب یہ اگر ہم اوپر نہیں چڑھ رہے ہیں تو کم سے کم ہم ایک جگہ رکے تو رہیں نا، کہ نیچے نہ جائیں، ڈھلان کی طرف نہ جائیں. تو یہ اسٹرگل ہے. صحیح بات یہ ہے کہ میں اصل میں یہ باتیں جیسے ساجد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مطلب بہت سی باتیں آپ کو میری بار بار سننے کو ملیں گی، تو اس کا مقصد میرا اصل میں یہی ہوتا ہے کہ تذکیر بھی ایک طرح سے ہوتی رہے. دوسری بات یہ کہ یہ آن گوئنگ اسٹرگل ہے، یہ ایک دن کی نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے کر لی تو بات ختم ہو گئی، بار بار اس کو کرنا ہوتا ہے. خود میں اپنے آپ کو تذکیر کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے، دوسروں کے لیے، تاکہ وہ چیزیں بار بار ذہن میں تازہ بھی ہوتی رہیں. پھر انسان واپس ہوتا رہے، آگے بڑھ رہا ہے تو آگے بڑھے، پیچھے ہٹ رہا ہے تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو یہ ایک یعنی اسٹرگل کے لحاظ سے، اور اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ مطلب یہ کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس جو چیزیں محفوظ شکل میں موجود ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یعنی اگر بھٹکنے کا 10 دفعہ بھی موقع ملے گا، لیکن ہم اس راستے کی طرف پلٹنا چاہیں تو راستہ موجود ہے.
کھلا ہوا ہے، آسان ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ جس حالت میں اسی وہ مطمئن ہو جائیں تو پھر وہاں سے خرابی شروع ہو جائے گی. مطمئن نہیں ہونا چاہیے ہمیں. جی جزاک اللہ خیر. کوئی اور کوشچن ہے کسی کا؟ جی ایک کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ نے ایک بات کہی کہ جو دنیا کی جو ترقی ہے جو مغربی اقوام نے کی ہے اس کا فائدہ ان کو دنیا میں تو ہوگا لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی. اور یہ بات مجھے بڑی اچھی طرح کلیئر ہے. جو میرا کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم ہم جو بھی دنیاوی جاب کرتے ہیں چاہے وہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہو یا کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہو یا مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ہو تو وہ بھی کنٹریبیوشن ہے ان کی ترقی میں رائٹ, ان اقوام کی ترقی میں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں رائٹ. تو کیا اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم بھی تو انہیں کی طرف ان ملکوں کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا اپنے کام سے, اپنا ٹائم لگا کے, اپنی ایک سالوں کی محنت سے. اگر کوئی بندہ یہاں 30 سال جاب کرتا ہے اس کا مطلب ہے 30 سال اس کا کوئی اجر نہیں ہے اس کو. میرا سوال یہ ہے دنیا کی جاب کی حوالے سے بہت اہم سوال ہے آپ کا. اور اس میں اصل میں یہ بات بالکل صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے, علاج ہے. علاج اس کا اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے. مثلا فرض کیجیے اگر میں یہاں رہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں 2-3 چیزیں تو لازماً ذہن میں رہنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہاں پر ایمان بچا کے رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ میری اپنے خاندان بھی میرا مطلب بچے ایمان کے ساتھ رہے. یہ دو تو میرے فرسٹ پریارٹی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی صورتحال ہے اسلام نہیں ہے, اسلام پہ عمل نہیں ہو سکتا, لیکن جتنی باتوں کی اسلام پہ عمل کرنے کی آزادی ہے اس کو تو مجھے ضرور کرنا چاہیے. اور اس سے اگر کچھ زیادہ مجھے حاصل کرنے میں کچھ موقع مل جائے تو میں اس کی بھی کوشش کروں. یعنی آپ دیکھیں نا یہاں سیاسی زندگی میں مسلمان حصہ لے رہے ہیں تو اگر خالی مسلمانوں کا سیاسی زندگی میں آنا ہی کافی ہے تو وہ تو کوئی مطلب نہیں ہوا. لیکن اگر وہ آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کچھ ایسی باتیں قانون میں حکمرانوں کے ساتھ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو, اسلام کے بارے میں تصورات ٹھیک ہوں, تو پھر وہ ان کی خدمت کا فائدہ ہوگا. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم کو موقع مل رہا ہے اس موقع کو ہم کیسے بطور مسلمان کے اس طرح سے استعمال کریں کہ یہاں پر بھی وہ اسلام کی بات کے بارے میں, اسلام سے غلط فہمی, اسلام سے دشمنی یا اسلام کے بارے میں کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ چیزیں ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر قانون کی ایک حکمرانی ہے, تو ہم قانون کی حکمرانی سے ہمیں امن ملا ہوا ہے, ہمیں بہت سی سہولتیں حاصل ہیں, تو ہم اس پہ یقیناً ان کا شکریہ ادا کریں, لیکن اس پہ شکریہ کا حق اللہ کو بھی دیں. ہم یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہیں کہ اللہ میاں یہاں پر ہم آ گئے تھے, ہم پاکستان میں ہمارے حالات بہت خراب تھے اور اس لیے ہم یہاں پر آ گئے, امریکہ میں یہاں پہ اچھے حالات ہیں فلاں ہو گئے, تو اب ہم یہاں پہ اللہ میاں کو بھول جائیں. یعنی یہاں پر بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں جو اس لیے بھاگ کر آئے اپنے ملکوں سے کہ مولوی صاحب وہاں ملتے تھے, یہاں کم سے کم مولوی سے حفاظت رہے گی, مولوی سے واسطہ نہیں پڑے گا یہاں پر جی. اور وہ سمجھا جاتا ہے گویا کینیڈا جو ہے اس کے بعد مرنا بھی نہیں ہے, ہمیں اللہ میاں کے سامنے نہیں جانا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ یا عبادی ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون, اے میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے. وسیع کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم ایک جگہ تنگ ہو رہی ہے دوسری جگہ چلے جاؤ, لیکن کیا کرنا وہاں جا کے, فیایا فاعبدون, وہاں پر بھی جا کے میری عبادت کو کرنا مت بھولنا. تو آپ دیکھیے نا, مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے اب مثلا کہ ہم یہاں آ گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ بھائی کام کر رہے ہیں لیکن اب جمعے کی چھٹی نہیں ملے گا, جمعہ چھوڑ دیتے ہیں مثلا بس کیجیے. اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسانی سے ہوتی ہے, کبھی مشکل سے ہوتی ہے, لیکن جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ آئے تو آپ نے کہا مسجدیں بنانا ہے, مسجد بنانا ہے, کوئی قانون تو ہے نہیں یہاں پر. اب آپ نے کہا وہ اسٹور بنا کے کنورٹ کر لیتے ہیں مسجد میں, کچھ صورت بنا لیتے ہیں, آپ نے اس راستہ نکال لیا, کچھ حکومت نے بھی مان لیا, کچھ آپ نے کر دیا. آپ نے کہا بھائی یہاں پہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ, آپ نے کہا ٹھیک ہے مدرسہ کھول لیتے ہیں, اسلامک اسکول کھول لیتے ہیں, آپ نے وہ کھول لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ آئے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس خیر کی کتنی اپارچونیٹیز ہیں اور ہم اس کو کتنا اویل کر سکتے ہیں, اور اس پہ ہم راضی بھی نہ ہوں, لیکن اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یا تو ہمارے, دیکھیے میں ایک مثال دوں, آپ کہیں پر جائیں کسی کے ہاں فرض کیجیے, اور آپ یہ کہیں کہ بھائی میری یہ شرطیں ہیں, اس شرطوں مثلا آپ ہوٹل میں جائیں اور ہوٹل میں آپ جا کے ٹھہریں اور آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ میری 15 شرطیں, ان شرطوں پر میں آپ کا کمرہ آپ کو مجھے دینا ہوگا مثلا,
تو وہ صاحب 15 شرطیں تو ہم پوری نہیں کر سکتے لیکن 2-3 شرطیں آپ کی پوری کر دیتے ہیں, آپ بڑی بتا دیجئے کوئی, ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر آپ یہ کہیں گے نہیں صاحب یا تو میں لوں گا تو پوری چیز لوں گا یا تو بالکل نہیں لوں گا, تو ظاہر ہے کہ ایسی ڈیل تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو آپ جب نیگوشیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ بھائی کم سے کم کچھ چیزیں جتنی مل رہی ہیں وہ تو لے لو. یعنی یہ ہوتا ہے نا, اب یہاں دیکھیے الحمدللہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں یہاں پر ہم نے کافی 20-25 سال کی مدت میں حاصل کی ہیں الحمدللہ, ایسا نہیں ہے. تو اگر ہمیں اگر ہم اس طرح سے یہ ہماری اویئرنیس نہ ہوتی, آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری کوششیں دنیا میں رہ گئی تو ضائع ہوں گی, نہیں. اگر ہم یہاں رہتے ہوئے ہم نے حلال کمایا, اپنے بچوں کو پالا اور اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ سے جوڑے رکھا, تو انشاءاللہ یہ دین کی کوششیں ہی شمار ہوں گی. یعنی یہ کوشش. جزاک اللہ خیر. کوئی اور کوشچن ہے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ندوی صاحب. جی میرا نام نصرت ہے. ندوی صاحب آپ نے جو ذکر کیا ابھی یہاں پہ زندگی کا, تو اس سلسلے میں جی یہاں کی زندگی کچھ ڈفرینٹ ہے پاکستان کے حساب سے. اسپیشلی جیسے جی کس طرح سے ڈفرینٹ؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں جیسے اب اپنے قانون بھی ہیں, وراثت کو لے لیں یا شادی بیاہ کو لے لیں, طلاق کو لے لیں, تو اس کے لیے ہم لوگ تو عادی نہیں ہیں اس چیز کے, کیونکہ ہم تو پاکستان میں اسلامی لحاظ سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. لیکن یہاں تو سمجھ لیں کہ ایک الگ سے قانون ہے. اس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا. دیکھیے 2 چیزیں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم آئے ہیں, مثلا میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں, یقیناً آپ اپنے بارے میں بھی یہ بات کہیں گے. یہاں کے قانون میں ایک انہوں نے آپ کو چارٹر آف رائٹ میں یہ لکھا ہے کہ فریڈم آف فیتھ ہے. یعنی یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں. یہ بنیادی بات ہے یہاں پر. اور ایک طرح سے ہم یہاں پر ان کی سٹیزن شپ میں آتے ہیں تو وی آر سائننگ اے کانٹریکٹ وتھ بوتھ سائڈ کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے قانون پہ عمل کریں گے. انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو حفاظت دیں گے, آپ کے مذہب کی آزادی دیں گے. اچھا, اب مذہب کی آزادی کا ایک مطلب تو یہ ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم یہاں پر شریعت نافذ کریں گے, فرض کیجئے, یا ہم جہاد کریں گے, تو یہ تو مذہب کی آزادی کا ابھی وہ دور نہیں آئے گا. لیکن یہ تو آزادی ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ آزادی کا مطلب یہ کہ میرج لائسنس لے کر آپ نکاح کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پر میرج لائسنس ہی لینا ہوتا ہے آپ کو, لیکن اس کے تحت آپ نکاح کر سکتے ہیں. اس میں آزادی ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ ایک عمارت بناتے ہیں, آپ اس کا نام رکھتے ہیں فرض کیجئے کلچرل کلب, لیکن اس میں آپ اجازت لیتے ہیں نماز پڑھنے کی, وہ اجازت دے دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی آزادی ملی ہوئی ہے اس کو مذہب میں کے اندر سے رہتے ہوئے ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں. ہم نہ کرنا چاہیں تو ہمارا مسئلہ ہے, لیکن اگر کرنا چاہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. لیکن ہم 2 کام کریں گے, اس میں قانون کی پابندی کریں گے, اور اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کو پیسفلی یا لیگلی حل کریں گے. یعنی ہم اس کو مطلب کوئی بغاوت کر کے یا کوئی مطلب فساد پھیلا کے یا وہ کر کے نہیں کریں گے, بلکہ ان سے منوائیں گے. اور یہاں کے قانون کی خوبی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو منوانا چاہتے ہیں, اس کا پروسیس اختیار کرتے ہیں قانونی طور پر, تو وہ مانی بھی جاتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو سوال تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے, یہ بھی اللہ کی زمین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر ایک طرح سے ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے کہ ہم یہ وہ کام کریں جو نبی کو کرنا چاہیے تھا. یعنی ایک طرح سے یہاں پر آنے کے بعد ہمارا کام ہو گیا کہ اس قوم کو بھی تو ہم بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام دل میں داخل کر دیں, ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اسلام ان کو اویلیبل کر دیں. اور اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں اور ہم سے اسلام کے بارے میں اچھا تاثر لیتے ہیں, تو اس کا امکان ہے کہ اسلام سے جو ان کی غلط فہمی ہے یا ان کے بارے میں جو وہ ہے وہ کافی حد تک کم ہوگی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے یہ ہم کو موقع دیا یہاں پر لا کر کہ ہم اس کو اسلام کے اچھے جو کہتے ہیں نا فیس بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں. تو یہ چیز تو مطلب یہ کہ ہمیں یہاں پر بھی کرنی چاہیے, پاکستان میں بھی کرنی چاہیے, ہر جگہ کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر اچھا اس میں ایک چیز اور جوڑ دیجیے, پاکستان میں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے, وہاں پر بھی مشکل ہے نماز پڑھنا. یعنی وہاں پر بھی ایسے آپ کو ادارے مل جائیں گے جو آپ کو جمعے میں چھوڑنے میں مشکل کریں گے.
اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پر ایک کام جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے خود بخود، یعنی حکومت کر دیتی ہے، مختلف وہاں پہ تنظیمیں جو کر دیتی ہیں، تو ہمیں انڈیویجول نہیں کرنا پڑتا. یہاں پر ہمیں اپنا اسلام کا کام خود کرنا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہاں پر کنواں مجھے خود ہی کھودنا ہے پانی پینے کے لیے. اسلام کا کنواں جو ہے مجھے خود کھودنا پڑے گا، بس اتنا فرق ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس لحاظ سے تیار کرنا ہے کہ اگر فرض کیجیے ہمیں مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، اسلامک سینٹر بنانا ہے، اسلامی کوئی تنظیم اور بنانی ہے جو ضرورت کی ہے، وہ ہمیں خود ہی بنانا ہوگی. پہلے ہم ان سے توقع کریں کہ وہ ہمیں کریں گے، وہ ہم اس کے بھروسے پہ نہ رہیں. تو اللہ نے چاہا تو ہم اس کے ذریعے سے یہ کام جو ہے اگر یہ کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا جس میں اور فائدے ہوں. انٹرپٹ کرنے کی معافی مانگتا ہوں. میرا مطلب زیادہ اور پرسنل لائف سے تھا، جیسے شادی بیاہ ہے، طلاق ہے، دوسرے اور جو مسئلے وراثت ہے، ان کا مطلب کانفلکٹ ہے نا اسلامی قانون میں اور ہماری شریعت میں اور یہاں کے قانون میں. کوئی کانفلکٹ نہیں. میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میاں بیوی آپس میں ٹھیک سے رہ رہے ہو تو آپ کو حکومت پکڑ کے طلاق کرے گی؟ آپ کی نہیں کرے گی. نہیں، میں بتا رہا ہوں. نہیں ہے. نہیں، میں بتا رہا ہوں. دیکھیے نا، نکاح جو ہے وہ آپ کو بالکل مجبور نہیں کرے گا قانون کہ آپ لازماً کسی ہندو عورت سے شادی کریں، وہ تو نہیں مجبور کر رہا. لیکن ایک آدمی کرنا چاہتا ہے تو وہ روکیں گے نہیں اسے. یہاں دیکھیے آزادی ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں شیطان بھی آزاد ہے جی، اور نیک آدمی بھی آزاد ہے. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اچھی آزادی کا استعمال کریں، بس یہ ہے فرق. بالکل. نہیں دیکھیں نا، حالات ایسے ہو گئے، کسی کے شادی نہیں چلی، کچھ مسئلہ ہو گیا، تو پھر ہمارا شریعت تو کچھ اور کہتی ہے آپ مہر دے دیں بیوی کو، اور لیکن یہاں تو کچھ اور قانون ہے کہ بھئی پراپرٹی آپ کی آدھی ہوگی، اور وہ سارے مسائل جو ہیں نا وہ فرق ہے. پھر دیکھیے، میں پھر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، قانون بنانے کا نام ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے، لیکن قانون یہ نہیں کہتا کہ لازماً آپ کو حق حاصل کرنا پڑے گا. وہ یہ نہیں کہتا. یعنی فرض کیجئے کہ ایک مسلمان عورت ہے، اس کو اگر یہ معلوم ہے کہ میری شوہر کی پراپرٹی میں حق نہیں ہے، قانون کہہ رہا ہے، اور وہ مسلمان عورت ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے، تو قانون اس کو مجبور نہیں کرے گا. لیکن یعنی میرا مسئلہ جو اصل میں خرابی کا ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ خرابی کا یہ ہو گیا کہ بطور شوہر کے، بطور بیوی کے، بطور شوہر کے مجھے حقوق حاصل ہے یا بطور بیوی کے میں اس کا مس یوز کر رہا ہوں اور شریعت کی پرواہ نہیں کر رہا. تو یہ میرا مسئلہ ہے. یعنی قانون کا مسئلہ نہیں ہے. قانون تو مجھے برا ہونے کا، اچھے ہونے کا، دونوں کا موقع دے رہا ہے. لیکن میں اگر اچھا، دیکھیے میں مثال دوں، مجھ سے لوگ سوالات کرتے ہیں، مطلب یہی سوال جو آپ نے کیا کہ مطلب عورت کا آدھا حصہ ہے. میں کہتا ہوں اگر عورت کا آدھا حصہ نہیں ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے. جو اتنا حق ہے وہ لے لے اس سے جی. اب یہ اتنی ہمت دکھانے والی عورت ہو جائے تو پھر اللہ میاں کے وہ اور مقبول ہو جائے گی، چاہے اس کو پیسے نہ ملے. قانون اس کو کچھ نہیں کہے گا بہرحال. لیکن پریکٹیکلی یہاں پہ کیسے ہوگا؟ اگر کوئی دیکھیے آپ پریکٹیکلی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھ لیجیے کیا کہہ رہا ہوں میں. ہمیں پریکٹیکلی ہمیں یہ کام کرنا ہے، قانون نہیں کرے گا. دیکھیے قانون میں مثلا دیکھیے جب آپ جاتے ہیں تو اسپیڈ لکھی ہوتی ہے کہ آپ 60 سے زیادہ مت جائیے، تو انڈیویجولی آپ عمل کریں گے نا اس پر. قانون آپ کو 80 پہ چلنے سے پکڑے گا نہیں، لیکن پولیس والے نے دیکھ لیا تو پکڑ لے گا، ورنہ آپ چلتے رہیے 80 پہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ قانون سب موجود ہیں، لیکن قانون وہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب میں اس قانون کا مطلب یہ مس یوز کرنا چاہتا ہوں یا اسلام کی بات کو چھوڑ کر اس پہ جانا چاہتا ہوں. اگر میں اسلام پہ عمل کرتا ہوں، مثلا میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کروں کہ وہ دین کے لحاظ سے اللہ کے ہو جائیں اور میری کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے، تو ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن میں بچوں کی تربیت نہیں کروں اور بگڑ جائیں، پھر میں کہوں صاحب قانون ہے تو بچوں کو میرے ہاتھ سے چھین لیا. تو قانون نہیں چھینا، میں نے اس کی شروعات کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی ہمیں اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا ہے، اچھا گھر والا بنانا ہے، اچھے مطلب یہ وہ کرنا ہے تاکہ یہ مسئلے نہ پیدا. میں مثال دے رہا ہوں، مثلا مسجد میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مثلا 10 آدمیوں کی اجازت ہے یا 25 کی ہے. فرض کیجیے میں نے 10 کی پابندی کر لی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، قانون کچھ نہیں کہے گا. لیکن میں 50 آدمی بلا لوں مسجد میں، اب کو صاحب دیکھیے صاحب یہ تو بڑی زیادتی ہے، میرا تو حق تھا کہ اس میں 50 آدمی نماز پڑھے. بھائی اس میں انہوں نے جو بات کہی تھی آپ اس پہ قانون پہ عمل کر لیجئے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ ایک عشاء کی نماز میں 10 آدمی بلائے تھے، آپ کو قانون بالکل نہیں روک رہا کہ آپ 15 دفعہ عشاء کی نماز پڑھ لیں. مثلا میں مثال دے رہا ہوں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم یقیناً استعمال اس طرح سے کرنا نہیں چاہتے جیسے وہ چاہ رہا ہے، لیکن وہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمیں قانون کے اندر رہ کر اجازت ہے اس کی. بس یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے میں نے جو بات کہی نا خود کرنا پڑے گا، وہ خود کھودنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے. ٹھیک ہے جی بات آپ کی صحیح ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت اچھی کلیریفیکیشن دی آپ نے کہ قانونی طور پہ ہم پریکٹس کر سکتے ہیں اپنی جو اسلامک
جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریشن کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور جو وراثت کے مسئلے، وراثت کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں یہاں پہ، اگر آپ نے اپنی ول پراپر بالکل بنا کے اس کو پراپرلی اسائن کیا ہے اور پراپرلی اس میں ہاں ایگزیکیوٹرز رکھے ہیں، تو قانون تو اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ لوگ خود بل ڈیسائیڈ کرو آپ نے کیا امپلیمنٹ کرنا ہوتی ہے اسی طرح سے، یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ. جی ہاں. نہیں قانون میں آپ سوچیں نا کہ یہی تو سہولت ہے کہ انہوں نے کہا آپ جیسے چاہیں دے دے. اچھا اس نے برا آدمی جو ہے وہ بلی کے نام کر دیتا ہے، کرتا رہے، لیکن کم سے کم میں تو اپنے جتنے میرے ورثاء ہیں ان کے نام کر دوں گا اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بالکل، اس لیے ول امپورٹنٹ ہے یہاں پہ، ہر طرح سے دینی چاہیے ہر ایک کو. ول ہاں از بہت امپورٹنٹ ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دعا کر دیں، انشاءاللہ جی سنڈے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ.